بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ ہمارے ہاں کچھ آڑتی حضرات کسانوں کو کھاد ادھار دیتے وقت اصل قیمت سے زائد قیمت لگاتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم کی سوال یہ ہوا ہے کہ کچھ آڑتی حضرات جو ہے وہ کسانوں کو کھاد دیتے وقت اصل قیمت سے زائد قیمت لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ابو داود میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ او کسہما او الربا، جو بندہ ایک چیز کے دو ریٹ لگاتا ہے، ایک چیز کی دو قیمتیں لگاتا ہے، تو اس بندے کے لیے دو آپشن ہیں، ایک تو کم قیمت والا وہ اس کے لیے جائز ہے، اور دوسرا آپشن جو ہے وہ زیادہ قیمت والا ہے، یہ سود ہے۔ تو جو آڑتی حضرات زیادہ قیمت لگاتے ہیں ادھار کی وجہ سے وہ سودی کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سود سے بچائے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا سوال ہے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ کرسیاں، فریجیں، اے سی وغیرہ کو قسطوں پر بیچا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے سوال نمبر 1 کی وضاحت کی ہے، بالکل یہ وہی چیز ہے۔ آپ کھاد دیں ادھار قسطوں پر، یعنی کہ زیادہ قیمت پر دیں، یا پھر اے سی دیں، کرسیاں، فریجیں، جو بھی چیز ہے آپ اس کو دیتے ہیں قسطوں کی وجہ سے یا ادھار کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو زیادہ قیمت والی چیز جو ہے وہ سود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث آپ کی ہے ابو داود شریف میں 3461۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک چیز جس کے دو بھاؤ لگائے جائیں، دو سودے کیے جائیں، دو قیمتیں لگائی جائیں، ان میں کم قیمت والا ہے وہ جائز ہے، اور جو زیادہ قیمت والا ہے وہ سود ہے۔ تو اس میں یہ فریجیں وغیرہ جو قسطوں پر دیتے ہیں یہ سراسر سود ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ ہاں، ایک صورت جو ہے نا قسطوں کے کام کی وہ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اصل قیمت جو ہے، مثلا ایک فریج ہے، اصل قیمت ہے اس کی 60,000، اور دکاندار جو ہے وہ گاہک پر ترس کھاتا ہوا اس کو وہ اصل قیمت جو ہے، یعنی جو کم قیمت ہے، وہی قسطوں میں وصول کرتا ہے اسے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ وگرنہ جس میں قیمت زیادہ ہو جاتی ہے وہ حرام ہے، سود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک دکاندار کہتا ہے کہ ہم دو قیمتیں نہیں لگاتے، ایک ہی قیمت لگاتے ہیں اور وہ زیادہ لگاتے ہیں، اور ہم نقد دیتے ہی نہیں، صرف ادھار دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی، یہ اس نے بالکل جو ہے نا ڈھیلا کیا ہے، اس نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے سود والا آپشن جو ہے وہ اپنا لیا ہے، حلال والا چھوڑ دیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داود شریف میں 3844۔ آپ نے فرمایا کہ مکھی جب دودھ میں یا کسی چیز میں گر جاتی ہے تو اس کے ایک پر میں شفا ہے، دوسرے پر میں بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جب گرتی ہے تو اس کو اس میں اس چیز کے اندر ایک ڈبکی دو، پھر اس کو نکال کر باہر پھینک دو، تاکہ ڈبکی دینے سے جو پر شفا والا ہے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، اس سے اس کی بیماری والا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک آدمی نے مکھی والا جو شفا والا پر ہے اس کو اتار دیا، اور بیماری والا پر جو ہے نا اس نے کہا چلو ایک ہی پر گرا ہے نا، مجھے اب ڈبونے کی ضرورت کی ہے، تو اس آدمی نے جس نے جو ہے کم قیمت والا آپشن وہ چھوڑ دیا ہے، زیادہ قیمت والا آپشن جو ہے اپنایا ہے، اس نے وہ مکھی والا کام کیا، اور جو سراسر غلط ہے، بیماری والا جو اس کا پر تھا وہ لے لیا اس نے، اور جو شفا والا پر ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے، ایک تو اس نے یعنی سود والا آپشن جو ہے وہ اپنا لیا، دوسرا اس نے کام یہ کیا، ہیلا کیا، اور ہیلا کر کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بدلنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ تو یہ بھی سود بھی ہے
اور حدیث کے ساتھ ہیلا بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ چوتھا سوال ہے، ایسے سودی کمائی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جی جو مال، سود کا مال جو ہے وہ لوگوں کا ہے، آپ کا اپنا نہیں ہے۔ تو جو لوگوں کا مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اللہ کے راستے میں وہ مال نہ دیں، بلکہ جن سے لیا ہوا ہے ان کو واپس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود میں سے جو باقی ہے وہ چھوڑ دو، یعنی جن سے آپ نے لیا ہوا ہے ان کو واپس کرو بجائے اللہ کے راستے میں دینے کی۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نہ دیں، جن سے مال جن کا لوٹا ہوا ہے ان کو دینا چاہیے۔ آپ کی جماعت تو چندہ وصول کرتے وقت حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی۔ دیکھیں جی ہماری جماعت جو ہے نا وہ اگر ایسا کر رہی ہے تو وہ سراسر غلط کر رہی ہے۔ حلال حرام کی تمیز جو ہے یہ کرنی چاہیے۔ یہ کام تو اتنا برا ہے کہ مکے کے کافر جو ہے نا انہوں نے بھی اس سے نفرت کی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہم نے تعمیر کرنا ہے، تو اللہ کا گھر تعمیر کرتے وقت ہم نے اس میں ناجائز کمائی جو ہے وہ نہیں لگانی، حلال کمائی لگانی ہے۔ اگر ہماری جماعت ایسا کام کر رہی ہے کہ حرام کمائی جو ہے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا شرم والا ہے، اتنا نفرت والا ہے کہ مکے کے کافروں نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو اس کام سے بچنا چاہیے۔ غلطی غلطی ہے، اگر ہماری جماعت کرتی ہے تو وہ بھی غلط کر رہی ہے۔ آخری سوال ہے، کیا بینک کی ملازمت ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی بینک کی ملازمت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے پر سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب جو گواہی دینے والا ہے اس کا کام تو 1 منٹ کا ہے، 1 منٹ میں وہ گواہی دے کر چلا جاتا ہے، لیکن جو بینک میں ملازمت کرتا ہے وہ تو سود والا سارا پیسہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ کیا اس پر لعنت نہیں ہے؟ کیا وہ برابر کا شریک نہیں ہے؟ وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ لہذا سود کی جو ملازمت، اپنا بینک کی ملازمت ہے، سراسر سودی ہے، سراسر حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔